بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ بچوں کو بگاڑنے اور سنوارنے والے جملے، بچوں کو کامیاب کیسے کیا جائے، وہ بھی سلوا مائنڈ کنٹرول NLP اور مائنڈ سائنسز کی مدد سے۔ دوست، اس ویڈیو میں آپ کو کمال کی معلومات اور کمال کا سلوشن پتہ چلنے والا ہے۔ اس خزانے کو مس مت کیجیے گا، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ چائلڈ سائیکولوجی کے مطابق یہ تو دنیا کے ہر بچے کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن والدین کیا کرتے ہیں، خصوصاً ماں بات بات پر بچے کو منع کرتی رہتی ہے، روکتی رہتی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ ماں کی ہر بات میں نہ لفظ تو ضرور ہوتا ہے، نہ لفظ بہت ہی واضح اور دبنگ انداز میں بولا جاتا ہے۔ آخر بچہ کیا کرے؟ دریا کا پانی تو ہمیشہ بہتا ہے، یہ تو دریا کی فطرت ہے۔ بالکل اسی طرح ہر بچے کی فطرت ہے کہ وہ کچھ کرے۔ آپ بار بار بچے کو بات بات پر منع کرتے ہو، ڈانٹتے ہو، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ نہ کروں تو پھر میں کیا کروں۔ بچہ پھر کسی دوسرے کام کو کرنے لگتا ہے تو آپ پھر ڈانٹ دیتے ہو، کسی تیسرے کام کو کرنے لگتا ہے تو پھر آپ نہیں بول کر اس کام سے روک دیتے ہو۔ جب آپ بچے کو منع کر رہے ہوتے ہو تو آپ بچے کو یہ نہیں بتا پاتے کہ پھر وہ کیا کرے۔ وہ اپنے ماں باپ کے دماغ میں جا کر یہ تو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ دریا کے پانی کو روکا نہیں جا سکتا، اس سے صرف ڈائریکشن دی جا سکتی ہے۔ بالکل ویسے ہی بچے کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اس سے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے۔ جس طرح آگ کی فطرت ہے جلانا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، ویسی ہی آج کل کچھ والدین اور کچھ ٹیچرز کی فطرت بن چکی ہے صرف ڈانٹنا اور منع کرنا۔ ٹیچر کلاس میں کیا کہتا ہے، ڈونٹ میک نوائز، شور مت کرو، تو اب بچوں کا دماغ کیا سوچے گا؟ اگر اس کی جگہ یہ کہا جائے کیپ سائلنس، خاموش ہو جاؤ، تو زیادہ چانسز ہے کہ بچے خاموش ہو جائیں، کیونکہ اب بچوں کے دماغ کو پتہ چل چکا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس نام بولنے والی بات کو میں آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ دوسری سب سے بڑی غلطی جو اکثر والدین کرتے ہیں وہ ہے بچے کے پسندیدہ کام کو خوف اور ڈر سے جوڑ دینا۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو ٹینس کھیلنا بہت پسند ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بچے کو کہتے ہیں بیٹا اتنا کھیلو گے تو ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے انجانے میں کیا کیا، انہوں نے بچے کی پسندیدہ گیم کو ایگزام میں فیل ہو جانے سے لنک کر دیا ہے۔ بچہ گیم یا اسپورٹ سے ہٹنے والا ہے نہیں، کیونکہ اس سے کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے، اس لیے وہ بار بار کھیلے گا۔ جب وہ کھیلے گا اس کے دماغ میں امیج بنے گی کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ جب وہ کھیلنے کا سوچے گا اس کا دماغ اس سے سگنل دے گا کہ تم ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے۔ آپ کو خود کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے انجانے میں کتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ آپ نے بچے کے سر پر ساری عمر کے لیے ایک بوجھ مسلط کر دیا ہے۔ آپ نے اس کے کھیل کو ڈر اور خوف سے لنک کر دیا ہے، فیلیور سے میچ کر دیا ہے۔ وہ فکرے جو میں نے کافی بار اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ آج کل کس طرح والدین اپنے بچوں کے دماغ کو تباہ کر رہے ہیں۔ بیٹا اتنی دیر تک ٹی وی دیکھو گے تو آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، کارٹون دیکھ کر تمہاری حرکتیں ہی ویسی ہو گئی ہیں۔ بیٹا اتنا موبائل میں گھسے رہو گے تو کل ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ گے، چپ کر جاؤ ورنہ بھوت آ کر تمہیں لے جائے گا۔ مطلب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بچہ جو بھی کرتا ہے ہم اسے فیلیور کے ساتھ میچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اب آپ یہ تو ضرور جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے بچے کے ہر کام کو اچھی چیزوں سے لنک کرنا ہے، جیسا کہ بیٹا جس طرح تم کرکٹ میں بہت اچھے ہو بالکل اسی طرح تم پڑھائی میں بھی بہت اچھے بن سکتے ہو۔ بیٹا جس طرح تمہیں ٹی وی دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے بالکل اسی طرح تم فلاں کام میں بھی اپنا انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہو۔ کم آن بیٹا، یس یو کین ڈو اٹ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کے ہر کام کو اچھی چیزوں سے ایسوسیٹ کریں۔ بیٹا اگر آپ فلاں کام اتنا اچھا کر سکتے ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔
NLP اور مائنڈ سائنسز کے مطابق اگر آپ بچے کے کسی بھی کام کو بری چیزوں سے لنک کرتے ہو، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے، اگر تم کھیلو گے تو تم ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے، ایسا آپ بچے کے ساتھ ایموشنلی اور دبنگ انداز میں بولتے ہو، یہ بات بچے کے دل و دماغ پر جا لگتی ہے۔ کھیلوں گا تو فیل ہو جاؤں گا، کھیلوں گا تو فیل ہو جاؤں گا، ٹی وی دیکھوں گا تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی، ٹی وی دیکھوں گا تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی، ایسی سوچ اس کے دماغ میں بار بار آتی ہے۔ یہی وہ قیمتی راز ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ بچے کے ہر کام کو اچھی چیزوں سے لنک کریں، جو آپ چاہتے ہو، جو آپ اس سے بنانا چاہتے ہو، جس چیز میں آپ اس سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، صرف اسی کام سے بچے کے انٹرسٹنگ کام کو لنک کریں۔ اگر بچہ آپ کا ہے تو یہ کام آپ کو کرنا ہے، اگر آپ بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو یہ ذمہ داری آپ کو لینا ہوگی۔ اب آتے ہیں پہلی غلطی کی طرف، جو ہے نہیں یعنی نو۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک کمال کی سلوا ٹیکنیک شیئر کرنے والا ہوں۔ NLP اور مائنڈ سائنسز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کون سی کمیونیکیشن اسٹائلز اور پیٹرنز کو فالو کرنا چاہیے، ہمارا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ جب آپ بچوں کو بار بار کہتے ہو یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں، یہاں نہ جائیں، وہاں نہ جائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، شاباش ہے، بچوں کو وہ جیل کی طرح گھروں میں رہ کر بڑے بڑے تشت کاٹتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کچھ بھی بیت جائے وہ تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ سب ان کے دماغ سے کبھی نہیں نکلتا۔ ان سب چیزوں کے اثرات ایک وقت کے بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے بہت جنونی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف بچوں کو بتائیں کہ وہ کیا کریں۔ بچوں کو کسی بھی کام میں شرم نہیں آتی، آپ نے بس بچوں کے لیے کام کو انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ اب جو ٹیکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ کسی بھی بندے کو، چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہپنوٹائز کر سکتے ہو۔ یہاں پر میں کسی کے دماغ کو اپنے قابو میں کرنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ لمحہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جب آپ کا دماغ آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے فل تیار ہوتا ہے۔ دماغ آپ کی باتوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تمام باتیں آپ کے لاشعور دماغ میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا دماغ سجیسٹیبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے، کسی دوسرے کا سمجھایا ہوا دماغ کو 100% سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ آپ جب دل چاہے بچے کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس وقت سمجھائیں جب بچے کا لاشعور آپ کی باتوں کو قبول کرنے میں مگن ہوتا ہے۔ سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیٹا اسٹیٹ میں دماغ کی فریکوینسی 4 اور 7 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس اسٹیٹ کو ہپنوٹک اسٹیٹ اور ٹرانس اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس اسٹیٹ کے دوران جب آپ کوئی بات بچے سے یا بڑے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو تو وہ بات بنا کسی رکاوٹ کے اس کے دماغ میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ہلکی نیند میں ہوتا ہے یا کسی بندے کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس دوران آپ اس بچے یا بڑے سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ بہت اچھے بچے ہو، آپ کافی چیزوں میں کامیابیاں سمیٹ رہے ہو، جس طرح تم کرکٹ میں بہت اچھے ہو بالکل اسی طرح تم پڑھائی میں بھی بہت اچھے بن سکتے ہو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم نے فلاں کام بہت اچھا کیا تھا، اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، تم فلاں کام بھی اچھے کرو تاکہ مجھے اور خوشی ہو۔ جس طرح تمہیں ٹی وی دیکھنے میں مزہ آتا ہے بالکل اسی طرح تمہیں پڑھائی میں بھی مزہ آ سکتا ہے۔ آپ نے کسی بھی کام سے بچے کو منع نہیں کرنا، جیسا کہ ٹی وی نہ دیکھو، کمپیوٹر گیم نہ کھیلا کرو، بلکہ آپ نے اسے بتانا ہے کہ صرف آپ 20 منٹ ٹی وی اور 20 منٹ گیم کھیلتے ہو، اس کے بعد آپ فلاں کام بہت ہی دل جمی سے کرتے ہو۔ اب تم نے نماز پڑھنا سیکھ لی ہے، شاباش، مجھے امید ہے کہ اب تم ہر روز نماز پڑھا کرو گے۔ اس دوران اگر بچہ اچھی طرح سو جائے تو آپ نے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا ہلا لینا ہے تاکہ وہ آپ کی بات اچھے طریقے سے سن لے۔ سوتے سمے شوہر اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر بھی اس ٹیکنیک کو اپلائی کر سکتی ہے۔ شوہر بیوی سے، میں آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ تم فلاں اسکل میں بہت ہی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہو۔ بیوی شوہر سے، میں آپ کو ایسا دیکھنا چاہتی ہوں، آپ بہت ہی کمال انسان ہو، آپ یہ کامیابیاں جلد سمیٹ لیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، کم آن، یس یو کین ڈو اٹ۔
رات سوتے سمے اور صبح اٹھتے سمے آپ ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتے ہو۔ یاد رکھیں، ماں کو چاہیے کہ صبح بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتے سمے برے الفاظ نہ بولے، بچے کو ڈرانے اور دھمکانے سے گریز کرے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ انجانے میں بچے کے دماغ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر دیتے ہو، بلکہ بچے کو پیار سے اٹھانے کی کوشش کریں۔ دوست، اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا اور جہاں کہیں ہو سکے خوب شیئر کر دیجیے تاکہ یہ ویڈیو ہر بچے کے ماں باپ تک پہنچ جائے اور ہمارے ملک کے کروڑوں بچے کامیاب ہو پائیں۔ آپ کا ایک شیئر کئی بچوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔